السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت کی، ان پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھا، لیکن اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکا؟ یہ ایک ایسی داستان ہے جسے سن کر دل محبت رسول سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا تاریخ اسلام کے عظیم لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے اخلاص، والدین کی خدمت اور اللہ کی محبت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ ان کا ذکر آج بھی احترام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے علاقے کرن میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے انہیں اویس کرنی کہا جاتا ہے۔ آپ ایک سادہ، غریب اور انتہائی متواضع انسان تھے۔ دنیاوی شہرت، مال و دولت اور عہدوں سے آپ کا کوئی تعلق نہ تھا۔ آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اپنی والدہ کی خدمت تھا۔ آپ کی والدہ عمر رسیدہ اور کمزور تھیں۔ حضرت اویس کرنی اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم فرض سمجھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پورے عرب میں پھیل رہی تھی۔ یمن تک بھی اسلام کا پیغام پہنچا اور حضرت اویس کرنی نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ شاید ہی کوئی دوسرا اس کا اندازہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ مدینہ سے یمن آتا تو حضرت اویس کرنی بے چینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، آپ کے اخلاق، رحمت اور شفقت کے واقعات سنتے اور پھر گھنٹوں آنسو بہاتے رہتے۔ ان کا دل ایک ہی خواہش سے بھرا ہوا تھا کہ کاش وہ مدینہ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کریں۔ آخر ایک وقت ایسا آیا جب ان کی یہ خواہش بہت شدت اختیار کر گئی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ وہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ والدہ نے اجازت تو دی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کہ میری حالت ایسی نہیں کہ میں زیادہ دیر تمہارے بغیر رہ سکوں، اس لیے اگر مدینہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہ ملیں تو انتظار کیے بغیر واپس آ جانا۔ یہ شرط بہت مشکل تھی، لیکن حضرت اویس کرنی نے اپنی والدہ کی اطاعت کو ترجیح دی۔ وہ یمن سے لمبا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ دل میں خوشی کی ایک دنیا آباد تھی، برسوں کی آرزو پورے ہونے کے قریب تھی۔ لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے تشریف نہیں رکھتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کسی بھی عاشق کے لیے انتہائی کٹن ہو سکتا تھا۔ ایک طرف محبوب حقیقی کی زیارت کی خواہش، دوسری طرف والدہ کا حکم۔ اگر چاہتے تو چند دن انتظار کر لیتے، لیکن انہوں نے والدہ کے حکم کو مقدم رکھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر واپس یمن روانہ ہو گئے۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یمن سے ایک شخص آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں واپس چلا گیا۔ نبی کریم نے ان کے بارے میں بڑی محبت سے فرمایا کہ یمن میں اویس نامی ایک شخص ہے جو اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اگر تم اسے پاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے حیران کن تھی۔ وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تک نہیں، اس کے بارے میں ایسی عظیم بشارت، لیکن یہی اخلاص کی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام شہرت سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ملتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی زندگی کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے۔ غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر یمن پہنچی تو حضرت اویس کرنی کو شدید صدمہ ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دانت مبارک زخمی ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے کئی دانت توڑ ڈالے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دانت سلامت رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت زخمی ہو چکے ہوں۔ اگرچہ کسی واقعے کی تفصیلات مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ واقعہ ان کی بے مثال محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ کئی سال بعد جب یمن کے لوگ مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر قافلے سے پوچھتے کہ کیا تم میں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگ حیران ہوتے کہ خلیفہ وقت ایک گمنام آدمی کو کیوں تلاش کر رہے ہیں۔ آخر ایک دن
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ آپ ان کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی علامات دریافت کیں۔ جب تمام نشانیاں پوری ہو گئیں تو حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں۔ ذرا تصور کیجئے، پوری اسلامی سلطنت کے خلیفہ ایک سادہ اور گمنام شخص سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کا معیار دنیاوی مرتبہ نہیں بلکہ تقویٰ اور اخلاص ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر عاجز تھے کہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس تک نہ تھا۔ وہ شہرت سے دور بھاگتے تھے۔ جب لوگوں کو ان کے مقام کا علم ہونے لگا تو انہوں نے تنہائی اختیار کر لی۔ انہیں پسند نہیں تھا کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں یا ان کی تعریف کریں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سادگی کا نمونہ تھا۔ لباس سادہ، کھانا سادہ اور رہن سہن انتہائی معمولی، لیکن ان کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور تھا۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی خامیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز تھے اور آخرت کی تیاری کو اصل کامیابی سمجھتے تھے۔ جیسے جیسے ان کا ذکر پھیلتا گیا ویسے ویسے وہ لوگوں سے دور ہوتے گئے۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں شہرت ان کے اخلاص کو متاثر نہ کر دے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے گمنامی کی زندگی کو ترجیح دی۔ بعد کے زمانے میں حضرت اویس کرنی نے عراق کا رخ کیا۔ وہاں بھی انہوں نے سادگی اور عبادت کی زندگی جاری رکھی۔ مختلف تاریخی روایات کے مطابق آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں زندگی گزاری اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ جنگ صفین کے زمانے میں موجود تھے۔ تاہم ان واقعات کی تفصیلات مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے ملتی ہیں۔ ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا سبق والدین کی خدمت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زیارت کی عظیم خواہش کو بھی اپنی والدہ کی خدمت پر قربان کر دیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان سے دعا کروانے کی تلقین فرمائی۔ آج جب ہم حضرت اویس کرنی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل قدر دل کی سچائی، نیت کے اخلاص اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ہے۔ ایک ایسا شخص جو دنیا کی نگاہوں میں گمنام تھا، آسمان والوں میں معروف ہو گیا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت نہ تھی، اقتدار نہ تھا، فوجیں نہ تھیں، لیکن اس کے پاس ایک سچا دل تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی قربانی ہی اس کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش قربان کی، لیکن اس قربانی نے انہیں تاریخ اسلام کے عظیم ترین عبادت گزاروں میں شامل کر دیا۔ جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو والدین کی خدمت، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی، اخلاص اور تقویٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی اس حقیقت کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان دنیا بھر میں مشہور ہو، ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود حضرت اویس کرنی کا نام احترام، محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ اگر نیت خالص ہو، والدین کی خدمت دل سے کی جائے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندگی کا مقصد بن جائے تو ایک عام انسان بھی غیر معمولی مقام حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت اویس کرنی اللہ کی داستان ختم نہیں ہوتی کیونکہ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اخلاص کبھی ضائع نہیں ہوتا، والدین کی خدمت کبھی رائگاں نہیں جاتی اور اللہ کی رضا کے لیے دی گئی کوئی قربانی بے اجر نہیں رہتی۔ یہی وہ سبق ہے جو ان کی پوری زندگی سے جھلکتا ہے اور وہی روشنی ہے جو آج بھی دلوں کو منور کرتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔